بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، ایک صاحب علم سے پوچھا گیا کہ آپ کو زندگی میں کوئی خوف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انہونی کے ہونے کا خوف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہونی کے ہونے کا خوف ہے کیا؟ مستقبل کا خوف انسان کو کیوں لاحق رہتا ہے؟ اور اس خوف کی وجہ سے انسان اپنا حال بھی گوا بیٹھتا ہے، اپنے حال کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے ڈیل کیسے کیا جائے؟ اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے ہم جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، مستقبل کا خوف انسان کے حال کو بھی تباہ کر دیتا ہے، ہم اپنے حال کے سکون کو بھی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس خوف سے نمٹا کیسے جائے؟ بے یقینی کی صورتحال خوف کو پیدا کرتی ہے، اس سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اندر اس کی جبلت میں ایک قسم کا ڈر تو موجود رہتا ہے، اور وہ ڈر ہے فیئر آف ان نون، کہ وہ چیزیں جس سے وہ واقف نہیں ہیں، جن کے بارے میں اس کو کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ان چیزوں کا خوف اس کے دل میں رہتا ہر ایک کے۔ تو اس کو موجودہ ٹرم میں فیئر آف ان نون کہتے ہیں۔ جی، مستقبل بھی ان نون چیزوں ہی میں سے ایک ہے، اور مستقبل کا خوف عین فطری ہے، لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس خوف پر قابو پا لیتے ہیں، اور اس پر قابو پانے کا صرف ایک ہی طریقہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کہ رب تعالیٰ پر اندھا بھروسہ کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے، اور جب تک میرا رب قائم و دائم ہے الحمدللہ وہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، مجھے کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہی کرے گا۔ دوسرا، وہ اپنے رب سے گمان اچھے رکھتے ہیں، جی، اور اچھے گمان کے نتیجے میں رب تعالیٰ ان کے لیے بہتری ہی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ تو اپنے رب پر بھروسہ اگر ڈیولپ کر لیا جائے، اور وہ بھروسہ ڈیولپ ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ہم روزانہ ایز اے میٹر آف ڈرل یہ یاد بیٹھ کے کرتے ہیں کہ میری جو زندگی بیت گئی، اس میں کس کس موقع پر میں مایوس ہو گیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، رب تعالیٰ نے آؤٹ آف بلو وہ کام کر دیا، کب کب میں مایوس ہوا کہ یہ مصیبت میری ٹل نہیں سکتی، جی، تو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے غیب سے ہی مدد بھیجی، مصیبت ٹل گئی۔ بالکل، کب کب میں یہ سمجھا کہ میں اس دلدل میں اتر گیا ہوں، اب میں کبھی نکلا باہر، لیکن رب تعالیٰ نے اس طرح نکالا جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر کھینچ لیا ہو۔ جب ہم یہ عنایات رب کی یاد کرتے ہیں کہ میری گزری ہوئی زندگی میں یہ کون تھا جو مجھے اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے آیا، مشکلات سے نکال کے راحت میں لے آیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب پر بھروسہ بڑا مکمل ہو جاتا۔ ایمان تو ہے ہی ہم سب کا، لیکن بھروسہ، تو رب پر بھروسہ کرنے لگتا ہے انسان۔ جب یہ بھروسہ آ جاتا ہے تو پھر وہ مستقبل کی فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انٹرو میں بھی آپ نے صاحب علم کا ذکر کیا، یہ جتنے بھی صاحبان علم ہیں ان سب کو آپ دیکھیے کہ مستقبل کے
اندیشوں سے بالکل دور ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ستاتا مستقبل کا، جی اس لیے کہ ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرا رب جو کرے گا بہتر ہوگا۔ ویسے بھی یہ جو صاحب علم حضرات ہیں، یہ زندہ ہی صرف آج میں رہتے ہیں، جی ان کے نزدیک گزرا ہوا کل ماضی ہے جس سے صرف عبرت حاصل کی جا سکتی ہے، آنے والا کل ایک امید ہے، کون جانے وہ امید پوری ہو یا نہ ہو، کون جانے کہ کل زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس لیے وہ اس غیر یقینی کیفیت میں جاتے ہی نہیں، تو وہ صرف جو آج گزار رہے ہیں، وہ آج کا دن جو گزر رہا ہے اسی میں زندہ ہے، تو نہ انہیں ماضی کی کوئی پچھتاوے ہیں، نہ ان کو آنے والے کل کا کوئی اندیشہ ہے۔ وہ مقام تو بڑا مزے کا ہے جس پر یہ صاحب علم فائز ہو جاتے ہیں جا کے، جی بڑی بے فکری کی زندگی ہے، انسان کو اگلے لمحے کی کبھی فکر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ نے جس طرح سے ماضی کے پچھتاوے اور ندامت کا ذکر کیا ہے، کیا اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ بہت سارے لوگ، جس طرح سے ہم نے مستقبل کے خوف کا ذکر کیا کہ مستقبل کے خوف کی وجہ سے وہ اپنا حال برباد کر لیتے ہیں، اسی طرح سے کئی ماضی کی ندامتوں کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں۔ تو اس پر کیا صرف ندامت کے آنسو بہا کر، توبہ کر کے، معافی مانگ کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا کچھ اور کلیہ بھی ہے؟ دیکھیے، جو گزرا ہوا کل ہے، اس کی اگر یاد ہمیں ستاتی رہے تو وہ دونوں طریقے سے ہی یاد جو آئے گی وہ تباہ کر دے گی۔ ایک تو گزرے ہوئے کل کا پچھتاوا ہے کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں، وہ غلطیاں نہ ہوتی تو میں یوں ہوتا، میں یوں ہوتا، میں یوں ہوتا۔ ایک ایکولی بری چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کے جو لارلز ہیں ان پر زندہ رہتے ہیں، پاسٹ لارلز پر۔ جی وہ جو ایک رویہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پسرے سلطان بود، جی 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 وہ بھی تنگ کرتا ہے، وہ ایکولی نقصان دہ ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو صاحبان علم ہیں وہ ماضی کو بھولتے تو نہیں ہیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو ماضی میں جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہم نے کر ڈالا یا جو کچھ بھگت لیا، جی اس پر آنسو بہانے کی بجائے اگر اس سے سبق سیکھ لیں کہ میں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا، تو ہمارا حال خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر اسی میں ڈوبے رہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، وہ سوائے اس کے کہ انسان کو بے عمل کر کے ڈال دے، انسان انہی خیالات میں کھویا بیٹھا رہے اور وقت ضائع کرتا رہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ماضی تو صرف سبق حاصل کرنے کی چیز ہے۔ انسان کو اپنے اندیشوں سے نمٹنے کے لیے وہ مختلف اوقات میں پلاننگز کر رہا ہوتا ہے، تو اندیشوں سے نمٹنا اور پلاننگ کرنا، کیا پلاننگ کی جا سکتی ہے آئندہ آنے والے دن کے لیے، اور اس کو کس طرح سے کارگر کیا جا سکتا ہے؟ ہم فور کاسٹ تو چاہے نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق کچھ فیصلے ہمیں حال میں کرنا ہوتے ہیں۔ یہ دو مختلف چیزیں آپ نے ایک وقت میں جی فرمائیں، اندیشے ہونا اور مستقبل کے بارے میں جی تدبیر کرنا۔ جی تدبیر کرنا بڑی مبارک چیز ہے، لیکن اندیشے اتنے ہی نقصان دہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات میں تدبیر سے کام لے لیں تو عام طور پر کامیابی ہوتی ہے۔ ناکامی صرف ایک صورت میں آئے گی
کہ اگر وہ چیز ہماری حق میں بہتر نہ ہو تو رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ہماری اس کوشش کو وہاں تو کامیاب نہیں ہونے دیتا جو ہم نقصان دہ چیز کے لیے کر رہے تھے، بے شک ایسا ہے۔ لیکن اس ایفرٹ کو رائگاں نہیں جانے دیتا، کہیں اور ہمیں کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کسی انسان سے کہیے کہ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی میں یاد کر کے آپ کو بتا دے گا فوراً ہی کہ ہاں فلاں فلاں موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک چیز جس کے لیے میں نے کوشش ہی نہیں کی تھی وہ مل گئی، جی از خود آ گئی۔ وہ از خود نہیں آئی ہوتی، وہ دعائیں کام آئی ہوتی ہیں جو ہم مانگ رہے تھے رب تعالیٰ سے، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ ہم کوتا عقل لوگ ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ تو رب تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ وہ جو نقصان دہ چیز حاصل کرنے کے لیے دعا مانگ رہے تھے اس کو تو قبول نہیں کیا، لیکن اسے کمپنسیٹ کر دیا دوسری جگہ پر۔ اور یہی حال ہماری ایفرٹس کا ہے، بس وہ ایک ہی صورت میں تدبیر سے کی گئی ایفرٹ ناکام ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے چیز نقصان دہ ہو تو رب اسے روک لیتا ہے، دوسری جگہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ یا پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو گریٹر اسکیم آف تھنگز ہے اس میں وہ بات فٹ فوری طور پہ نہیں ہو رہی ہوتی، اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت مقرر پر ہی ہوتا ہے کام۔ جی یہ وہ بات ہے جو میں دوسرے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ امیڈیٹلی یا جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں کہیں وہ چیز فٹ نہیں ہوتی گریٹر اسکیم آف تھنگس میں، تو وہ ٹل جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ خود حاصل ہو جاتی ہے یا وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے کسی بڑی انعام سے۔ ورنہ تدبیر سے کیا ہوا کام اس میں ناکامی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہو تو رازداری سے کام لو۔ جو انسان اپنے معاملات میں رازداری سے کام لیتا ہے عام طور پہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی تو پر یہ بات تدبیر اور ہاں، رازداری جی، ان جی، دونوں جی۔ کو ہم اگر کمبائن کر لیں اور پھر اپنے معاملات کو چلائیں تو کامیابی کی طرف چل جائیں گے۔ آپ نے دو چیزوں کا نام لیا، تدبیر اور رازداری کا۔ انسان تدبیر سے کیسے کام لے اس پر تو بات ہوئی، اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ اور رازداری کا معاملہ کیا ہے، رازداری سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے، اور کیا رازداری اس وجہ سے ہو کہ انسانوں کی نظر میں نہ آ جائے یا انسانوں کی نظر نہ لگ جائے، اس پر بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے مستقبل کے اندیشوں کا ذکر کیا، اس کا حل پوچھا، خوف کی بات ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی ہوا کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اسے رازداری سے سر انجام دیں اور تدبیر کو شامل حال کر لیجئے۔ آپ نے رازداری کی بات کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہم رازداری کے پیرائے میں دیکھیں۔ دوسرا، کیا جو ذاتی کام ہے جو صرف آپ کی ذات تک محدود ہے اسے رازداری سے سر انجام دینا چاہیے؟ دیکھیے اس کی میں اگزامپل دے دوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ آسان ہو جائے۔ جی میں جاب کی تلاش فرض کر لیجئے کر رہا ہوں، میں نے اپلائی کیا 10 جگہوں پر، جی اب میں سب کو بتاتا پھر رہا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ اپلیکیشن دی ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو کہیں سے انٹرویو کال آ گئی تو میں نے پورے حلقہ احباب میں اپنے حلقے میں بتا دیا کہ مجھے انٹرویو کال آئی ہے، انشاءاللہ جاب پر میں چلا جاؤں گا۔ جی آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں آپ نے جن کاموں کے بارے میں اس طرح بات کر لی جیسے میں نے واضح کرنے کے لیے مثال دی، وہ کام اکثر و بیشتر نہیں ہوتے ہیں، جی رک جاتے ہیں، ایسا ہے، دیر ہو جاتی ہے ان میں، کچھ بھی ہو عام جاتا طور ہے، پہ نہیں نہیں ہوتے ہوتے۔ ہاں
اس کی وجہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کون دل سے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مخالفت میں کام ہونا شروع ہو جائے اور ہم اس میں کامیاب نہ ہوں۔ یہ تو ایک میں نے مثال دی تھی، اسی طرح زندگی میں اور کام بھی ہیں ہمارے۔ تو میں جب رازداری کہہ رہا ہوں تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ اگر میں اپلائی کر رہا ہوں تو میں خاموش رہوں، خاموشی سے اپلائی کر دوں۔ انٹرویو کال آ گئی، خاموش رہوں، انٹرویو دے کے آ جاؤں۔ جب میرا اپائنٹمنٹ لیٹر آئے اور میں جوائن کر لوں جاب کو، اس وقت میں بھلے بتا دوں، تو عام طور پہ کامیابی ہو جائے گی۔ یہ تجربہ ہے۔ تو اسے یہ سمجھا جائے کہ نظر لگ جاتی ہے وہ یا ایک پہلو ہے ٹھیک ہے، کہ نظر لگ جاتی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں کسی کے دل کا حال نہیں پتہ، جی تو جب ہم اپنی معاملات کو یہ بتا دیتے ہیں تو بہت سی جگہوں سے مخالفت شروع ہو جائے گی، بہت سی جگہوں پر ہمیں برے کامنٹس ہمارے بارے میں آ جائیں گے، جی تو وہ پھر رکاوٹ بنتی ہیں چیزیں۔ صحیح، یعنی جو بھی کام ہے اسے آپ تدبیر کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ کریں تو کامیابی ہوتی تو کامیابی ملتی ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ خوف سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں تو خوف سے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کو یاد کرتے رہیے، مد نظر تو رہتا ہے، جی، یاد کرتے رہیے۔ یاد کرتے رہیں۔ اور پھر ایک اور طریقہ ہے ہمارا، اب میں صبح سے اب تک رب تعالیٰ کی انگنت نعمتوں سے فائدہ اٹھا چکا، میں گننا چاہوں گن نہیں پاؤں گا، لیکن وہ یاد نہیں ہے مجھے۔ اگر کبھی کوئی ایک چیز حاصل نہ ہوئی مجھے، وہ یاد رہے گی، وہ نہ صرف یاد رہے گی بلکہ میں شکوہ بھی ہوگا۔ لوگوں کے درمیان جا کے کہ رب نے وہ تو کام نہیں کیا میرا۔ یہ رویہ کوئی زیادہ درست نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کر لیں کہ ان چیزوں کا ذکر زیادہ کریں جو ہمیں ملتی رہی ہیں اور مل رہی ہیں اور آئندہ بھی ملتی رہیں گی، اور اس چیز کے بارے میں اگر زبان نہیں رکتی ہماری شکوے سے، تو یہ اگر کہہ دیں کہ جس رب نے مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے اس کے رحمت سے یہ امید ہے کہ آئندہ بھی عطا فرما دے گا، تو یہ نوعیت تبدیل ہو جاتی میری بات کرنے کی۔ تو یہ جو رویہ ہے اس کو اگر ہم بدل لیں تو ہم شکر گزاری کی طرف چلے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بار شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں ایک چیز میں نے کوٹ کی تھی، محمود غزنوی کا ایک جی غلام تھا ایاز، جی جی جی، وہ میں نے آپ سے اسی پروگرام میں ذکر ہوا۔ جی، تو اب اس غلام کا رویہ کس قدر شکر گزاری کا، تو اگر ہم وہ رویہ اپنا لیں زندگی میں تو شکر گزار بندوں میں چلے جائیں گے۔ آپ نے بھول جانے کا ذکر کیا کہ ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو جو ہمیں ملا ہے، ہم یاد نہیں رکھتے۔ کیا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے بھول جانا؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ ہم کانشیس ایفرٹ کر کے بھول جاتے ہیں؟ ویسے تو نسیان ایک بیماری ہے، ایک مسئلہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ رحمت بھی ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بھول جانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خصوصی طور پر نعمتوں کو بھول جانا، اس کی رحمت کو بھول جانا، کیونکہ رحمت اور نعمت اگر مد نظر رہے اور یاد رہے تو پھر تو ہم شکر گزاری کے ہی لمحے میں رہیں گے، اور پھر تو خوف بھی نہیں ہوگا، ساری چیزیں ٹھیک رہیں گی۔ دیکھیے، یہ بھول جانا نسیان کے زمرے میں تو نہیں آتا، نسیان اور چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایفرٹ کر کے کسی کو بھول جانا ایک اور ڈائمنشن ہے۔ جی یہ ڈائمنشن ہی ڈیفرنٹ ہے جو جس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں بھول جانے سے۔ جی 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 ہم آفس میں
जाते हैं, हमारी एंटाइटलमेंट है कि चाय पीते हैं वहाँ, चाय पीते रहते हैं। एंटाइटलमेंट हमारी फर्ज कर लीजिए 2 कप रोज़ की है कि एक बार सुबह 11 बजे के करीब और एक बार 3 बजे 3:30 बजे। लेकिन हम चाय पीते रहते हैं, बस का 5 कप 6 कप पी लेते हैं। उसका हमें कभी एहसास नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा है। एंटाइटलमेंट हमारी जी। 2 की थी और मैं 5-6 कप डेली पी रहा हूँ, और जब से यहाँ दफ्तर को ज्वाइन किया मैं ये हरकत किए जा रहा हूँ, वो मैं भूला हुआ हूँ, और जिस दिन क्योंकि मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा उसको। बिल्कुल ऐसा है। अलबत्ता अगर किसी ने लेट ऑफिस पहुंचने पे मेरे सीनियर ने मेरी सरजनिश कर दी तो वो याद रह जाएगी मुझे बात। जी। मैं ये भूल जाऊंगा कि इसी बॉस ने मुझे ये लैटिट्यूड दिया हुआ है कि मैं अपनी एंटाइटलमेंट जो 2 कप की है उसके अगेंस्ट 5-6 कप पी जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये भूल जाना मैं उस सेंस में अर्ज कर रहा हूँ कि हम नियमतों को अवेल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं रहता कि हम क्या करते हैं। मैं उस सेंस में भूल जाना कह रहा हूँ। ये जो बात है कि अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल लेना, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक खौफ की बात थी कि खौफ से कैसे निपटा जाए, ये तमाम तर बातें खौफ को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं इन पर अगर अमल किया जाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।